لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى في موضع آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. انتہائی قابل قدر سامعین، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا بے پایا شکر و احسان ہے اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ جو مہینہ رمضان المبارک کا انتہائی عظیم الشان اور معظم الشان مہینہ ہم پر سایہ فخر ہے، اس مہینے میں ہمیں بقید حیات رکھا اور اس مہینے کے فروض و برکات اور اس کی سعادتوں سے بہرور و مستفید اور فیضیاب ہونے کا موقع دیا۔ یقیناً اس بات کے لیے اللہ رب العالمین کا ہم جس قدر شکر گزار بنیں، جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے، شکریہ ادا کرو گے تو میں اور دوں گا، اور اضافہ کر دوں گا، اور بڑھاؤں گا۔ حضرات گرامی، آج جس موضوع پر چند معروضات، چند باتیں لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ ہے ہماری دعا بے اثر کی۔ دوستو، ماضی کی تاریخ اور عصر حاضر کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام اور باطل افکار و نظریات کے مابین ہمیشہ زبردست کشمکش اور محاذ آرائی رہی ہے۔ ہمیشہ ہی اہل باطل نے حق پر پردہ ڈال کر باطل کا سر بلند کرنے کی کوشش کی، وہی داعیان حق اہل حق نے بھی باطل کا پردہ چاک کر کے حق کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ گزارش نہیں کیا ہے۔ میرے دوستو، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، انہیں نشانہ ستم بنایا جا رہا ہے، ان پر مسائل اور تکالیف کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ مسلمان چاہے جس خطے سے تعلق رکھتا ہو، جس گوشے سے تعلق رکھتا ہو، جس شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اور ہم نے نہیں، پرسکون نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، آپ سنتے رہتے ہیں
کبھی لیبیا میں، کبھی مصر میں، کبھی افغانستان میں، کبھی عراق میں، اور کبھی افغانستان میں، اور کبھی ہمارے اس وطن عزیز ہندوستان کے اندر بھی منصوبہ بند مسلم کشی کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، منصوبہ بند فسادات کرائے جاتے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ ابھی ہمارے معزز فضیلۃ الشیخ قاضی نذیر الحسن صاحب الفریدی حفظہ اللہ انتہائی بہترین انداز میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان ہر جگہ پریشان ہیں، مسلمان ہر جگہ ہراساں ہیں، پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، بے چین ہیں، اور اتنی دعائیں ہو رہی ہیں، خود ہم دعا کرتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، قنوت نازلہ کا اہتمام ہو رہا ہے، حتیٰ کہ پاک اور مقدس زمین حرمین شریفین میں بھی دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے، قنوت نازلہ کا اہتمام ہو رہا ہے کہ ائمہ حرمین رو رو کر کے عاجزی و انکساری کے ساتھ، تواضع و خاکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حضور اپنی دعا کو پیش کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ ان کے پیچھے آمین میں لگ رہے ہیں، لیکن ہماری دعا بے اثر ہے، ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر نہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھ سے طلب کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی پریشانی ہو، جو بھی تکلیف ہو، جو بھی معاملہ ہو، جو بھی سختی ہو، آسانی ہو، خوشی ہو، جس موقع سے بھی تمہیں میری ضرورت پڑے مجھ سے طلب کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اگر کوئی میرے تعلق سے سوال کرے، اللہ کر رہا ہے، اللہ کے نبی اگر کوئی میرے تعلق سے سوال کرے، پوچھے، کہہ دو میں بہت ہی زیادہ قریب ہوں انسان سے، بندے سے میں بہت ہی زیادہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ بندہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے، بندہ جب مجھ سے دعا کرے، مجھے پکارے، مجھے آواز لگائے، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کو جواب